اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین حضرات کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کائنات کے اندر ماں جیسی شخصیت کو بنایا، اور پھر اس دنیا کے بعد اللہ رب العزت نے جنت جیسی بہترین چیز کو بنایا، اور اس جنت کو جو ہے اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ماں جیسی ہستی کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، اور پوری آنے والی نسل کو بتایا کہ جس جنت کے تم طلبگار ہو مرنے کے بعد، وہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ناظرین، ماں کی اتنی بڑی اہمیت اور اتنا بڑا رتبہ کہ اللہ پاک نے سب سے محبوب چیز جنت جیسی اعلیٰ چیز جو ہے ماں کے قدموں میں رکھ دی۔ اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ ماں جس تکلیف سے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھاتی ہے اور پھر اس کو جنم دیتی ہے، یہ ایک ماں ہی جان سکتی ہے کہ اس وقت کیا اس کے ساتھ کیفیت ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ نہ اس کو کچھ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ کچھ پینا اچھا لگتا ہے، بس صرف اور صرف جو ہے اسے ہر ایک چیز کا احتیاط کرنا پڑتا ہے، صرف کس کے لیے؟ اپنے بچے کے لیے۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے میری وہ بہنیں اور مائیں جن کے ہاں ابھی تک جو ہے اولاد نہیں ہوئی اور وہ حمل ہوتا ہے اور حمل جو ہے رکتا نہیں ہے یا کسی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے، تو میری وہ بہنیں، میں ان کو مشورہ دوں گا کہ آپ ڈاکٹری علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ قرآنی وظائف بھی کریں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا مانگیں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو اولاد جیسی نعمت کے ساتھ نوازے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کو یہ وظیفہ بتاؤں گا، اور وظیفے کے ساتھ ہی میں آپ کو کچھ اور بھی باتیں بتاؤں گا جو آپ نے مکمل سننی بھی ہے اور اس کے اوپر عمل کیجیے گا، اور جب پیدائش کے بعد کے بھی کچھ معاملات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ انشاءاللہ اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیں، اور اس ویڈیو کے اندر جو میں نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کہ بچے کی اور حمل کی جو ہے دونوں کی حفاظت کے لیے یہ وظیفہ جو ہے یہ قرآن پاک سے وظیفہ لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ حکمت کا ایک نسخہ جو ہے یہ بھی ایک اعلیٰ حکمت خانے سے لیا گیا ہے، اور یہ باقاعدہ استعمال شدہ کیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ میری کئی بہنیں جو ہے مجھے بار بار اصرار کرتی رہی کہ بھائی آپ اس کے ٹاپک کے اوپر جو ہے اپنی ویڈیو بنائیں۔ ان کے بار بار اصرار کے اوپر جو ہے میں نے اس ویڈیو کو بنایا اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو تعارف کراتا ہوا چلوں کہ اللہ رب العزت جیسی ہستی جو ہے وہ دنیا کے اندر جس کو عزت دینا چاہتی ہے نا، تو اسے کوئی بھی ناکام نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پاک موت دینا چاہے اسے کوئی زندگی نہیں دے سکتا، جسے اللہ پاک زندگی دینا چاہے اسے کوئی موت نہیں دے سکتا۔ ساری قوم نے، نمرود کی ساری قوم نے مل کر کوشش کی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش نہ ہو۔ اللہ پاک نے ان کی پیدائش کا ذریعہ جو ہے ان کے تخت کے نیچے ان کی والدہ کو اور ان کے والد کو ملایا، اور جہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نطفہ ان کی ماں کے حمل میں جا کر ٹھہرا۔ اسی طرح جو ہے کفار مکہ جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے باہر گھیراؤ کر 100 ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آج رات جو ہے معاذ اللہ شہید کر دیں گے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہے ان کی حفاظت کر کے دکھائی۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ جو ہے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی بھر کر ان کی طرف پھینک دیں، اور اللہ پاک نے ان تمام کو اندھا کر کے دکھا دیا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے اندر پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بجز تو آگ کا کام تھا جلانے کا، وہ جلا دیتی، لیکن اللہ پاک نے حفاظت کر کے دکھائی۔ اسی لیے میری وہ بہنیں، وہ میرے بھائی جن کے گھر میں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، وہ پریشان نہ ہوں، بلکہ 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگیں۔ جب بھی آپس میں ہم بستری کریں، ہم بستری کے فوراً بعد جو ہے میری گزارش ہے کہ اٹھ کر غسل کریں اور اللہ رب العزت سے دعا مانگیں
اللہ پاک ضرور بضرور جو ہے آپ کو اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے اور آپ کے حمل کی حفاظت فرمائیں گے، آپ کے بچے کی حفاظت فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت ایک خوبصورت تندرست اولاد جیسی نعمت سے نوازیں گے۔ اب میں یہ وظیفہ جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اس کو آپ نے غور سے سننا ہے، اور اس کے اندر جو طریقہ کار بتایا گیا ہے آپ نے اس کو بھی جو ہے اپنے پاس لکھ لینا ہے۔ پھر اس کا آگے طریقہ کار میں پورا بتاؤں گا آپ کو کہ کس طریقے سے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ حمل کے لیے جو نا اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہے، ہر وقت اللہ پاک سے چلتے پھرتے جو ہے عافیت کی دعا مانگے کہ اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اور نیک صالح نرینہ ہمیں اولاد عطا فرما دے۔ اس کے بعد حمل کی حفاظت کے لیے جو ہے والشمس والضحیٰ پوری سورت جو ہے وہ اجوائن اور کالی مرچ پر 41 بار پڑھیں، اور ہر بار والشمس کے ساتھ درود شریف اور بسم اللہ پڑھیں، اور دودھ چھوٹنے تک تھوڑی تھوڑی روزانہ حاملہ کو کھلائیں۔ یاد رکھیں کہ ہر عمل سے پہلے جو ہے درود شریف ویسے بھی چلتے پھرتے پڑھ لینا چاہیے، لیکن ہر عمل کے شروع میں اور آخر میں درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ اب سورت یہ ناظرین آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال لهم رسول الله ناقة الله وسقباها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ اب میرے بھی پڑھنے کے اندر ذرا سی غلطی ہو گئی ہے، لہٰذا آپ لوگ احتیاط سے پڑھیے گا، کیونکہ جب یہ وظائف بتا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم پر بھی ایک کیفیت طاری ہوئی ہوتی ہے، تو جو بھی حضرات ان کو کریں باوضو ہو کر اللہ کی طرف دھیان رکھ کر 41 مرتبہ اس کو کرنا ہے۔ اجوائن اور کالی مرچ اس مقدار کے اندر لے لیں تاکہ وہ 41 دن تک ان کو کھلائیں۔ پھر حفاظت حمل و بچے کے لیے یہ دعا جو ہے وہ آپ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللتی احسنت فرجها ونفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابناها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون۔ اور حفاظت حمل سورۃ الحاقہ اس کو لکھ کر حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیں، باندھنے سے بچہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ یاد رکھیں ماں جو ہے وہ اولاد کو پیٹ میں اٹھاتی ہے، اور والد جو ہے اس کے لیے ہر وقت دعا کرے تاکہ اور اس کی خیال کرے۔ ڈاکٹری کا جو چیک اپ ہے وہ آپ وقت کے ساتھ کرواتے رہیں، ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ چلیں، اور اللہ پاک سے ہر وقت دعا مانگیں کہ اللہ پاک ان کی دونوں کی حفاظت فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ بچے کی پیدائش فرمائے۔